في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ایک وزیر تھے خاص، جن سے وہ ہر بات میں مشورہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ میں کبھی کبھی جب مجھے کسی بات پر خوشی ہوتی ہے تو اس میں بھی آگے بڑھ جاتا ہوں حد سے، اور خوشی کے موقع پر غم کو بھول جاتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بات کا غم جب مجھے لگ جائے، پریشانی لگ جائے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا کوئی حل مجھے بتائیں، اور کوئی حل مجھے اس کا کر کے بھی دیں. پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مخلص، پھر ان کے ساتھ جو وزراء اور مشیروں کی جماعتیں ہوتی تھی وہ چاپلوسی والے نہیں ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ فائدہ کس میں ہے، ملک کا فائدہ، عوام کا فائدہ، بادشاہ وقت کا فائدہ، وہ کھل کے بتا دیتے تھے، اور جس چیز میں نقصان ہوتا وہ بھی بتا دیتے تھے. تو اس وزیر نے بادشاہ کے لیے ایک انگوٹھی بنائی. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو ایک انگوٹھی بنا کے دی، اور اس انگوٹھی کے اوپر یہ جو اوپر والا حصہ نگینے والا ہوتا ہے، اس پر ایک جملہ لکھا. وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور ان سے کہا یہ انگوٹھی آپ پہن کے رکھیں، اسے اتاریں نا. جب آپ بہت زیادہ کسی بات پر خوشی ہونے لگے آپ کو نا، تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی وقتی ہے. اور جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں تب بھی اس انگوٹھی کو دیکھ لیا کریں، تو آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ دنیا غم اور خوشی کے مجموعے کا گھر ہے. انسان کی زندگی انہی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو یہ دونوں موقع میسر نہ ہوئے ہوں. کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری ساری زندگی خوشی میں گزری، مجھے کوئی غم نہیں ہے. فرعون اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک نہیں تمام فرعین مصر ایک سے ایک بڑھ کر تھے. جب ان کے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو سونے کے تابوت میں اس کو رکھ کر دفن کیا جاتا تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں. اولاد اپنی نہیں تھی اس کی، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں. نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی اس کی. رب صرف ایک ہی ہے، باقی کوئی نہیں بن سکتا. تو یہ دنیا جو ہے اس میں غم بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، لیکن دونوں عارضی ہوتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ایک جگہ غم چل رہا ہے، ایک جگہ خوشی چل رہی ہے، لیکن دونوں چیزیں وقتی ہیں. ہم اس وقت جو عید کی خوشی منا رہے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے ہم خوشی منائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہے خوشی کا، لیکن ہمارے ایک ہاتھ پہ جس سے ہم خوشی منا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ پر اس وقت شدید غم کا عالم ہے، علم میں، تکلیف میں ہے وہ. تو جب ہم خوشی منائیں تو اس خوشی کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی وقتی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہمارے ایک پورا حصہ مسلمانوں کا فلسطین کی شکل میں، فلسطین کے نام سے
اس وقت اس میں خوشی کے نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے. انسان تو درکنار، وہاں کے جانوروں میں بھی خوشی نہیں رہی. اب وہ بھی نا امید اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان جانوروں کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا. وہ بھی انسان نام و نما درندوں کے رحم و کرم پر ہیں کہ جسے مار دیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو اس وقت ہم جس خوشی میں ہیں نا، اس خوشی کے لیے تھوڑی دیر میں یہ بھی سوچیں کہ یہ بھی عارضی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، یہ ایک قسم کا تنزیہ سوال کرتے ہیں لوگ، کہ اللہ نے بدر میں سارے مسلمانوں کی مدد کی، احد میں سارے مسلمانوں کی مدد کی، وہاں لوگوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے مدد کر دی. آج سارے مولوی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ مدد نہیں کر رہے ان کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ لوگ غلطی پر ہیں یا یہ مانگنے والے غلط ہیں. اصل میں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. بدر میں جب مسلمان گئے تھے نا، تو دنیا اس خطہ زمین پر، روئی زمین پر صرف وہی مسلمان تھے، بس وہ 313 تھے، 14واں کوئی نہیں تھا مردوں میں سے. احد میں جب گئے تھے وہی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. دعائیں مانگنے والے بھی صرف خواتین تھی، مرد نہیں تھے. تو جب اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ رب العزت اس وقت آپ کے نام لینے والے یہی ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے، یہ ختم تو دین ختم، اللہ نے مدد کی. اور اس وقت دنیا کے اندر 62 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور اس 62 ممالک کے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو بھی تو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، جو کھا کے صرف اپنے پیٹ بھرا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے بھی دیکھوں یہ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کر سکے، نہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں کروں گا. اور جب میں کروں گا نا تو صرف ان کو باقی رکھوں گا، ان سب کو سب سے پہلے میں بھوک سے ماروں گا. ان کو ایسے تڑپا کے ماروں گا، یہ یاد رکھیں گے، یہ ایسے کروں گا. تو ہم اپنی اس خوشی کو وقتی سمجھیں. دنیا ویسے اختتام کی طرف جا رہی ہے، ویسے قریب پہنچ گئی ہے، قریب ہی ہے. ہمارے منصوبے، ہماری سوچ، ہماری فکر بہت آگے کی ہے، لیکن دنیا اس سے پہلے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. اس ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کسی نیک عمل کا موقع دیے، توفیق دی، اس سے فائدہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، اسے کریں، خوشی سے کریں. کوشش یہ کریں کہ وہ صحیح طریقے سے بھی ادا ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے جسم کے اس حصے کو نہ بھولیں. ایک دور تھا کہ جب گاؤں میں یا قریب کے کسی بھی گاؤں میں، دور کے کسی گاؤں میں یا رشتہ داروں میں کسی کے ہاں انتقال ہوتا تھا تو وہ دن تو سارے سوگ کے گزرتے تھے. کسی کی اگر شادی کی تقریب ہوتی وہ منسوخ کر دی جاتی تھی، اس لیے کہ ہمارے فلاں عزیز کے گھر میں یا فلاں گاؤں کے بندے کے گھر میں انتقال ہوا، فوتگی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اپنی تاریخ تبدیل کر دیتے تھے. ایسے موقع پر خوشی نہیں منائی جاتی تھی، اس غم میں شریک ہوتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ عجیب دور آ گیا ہے کہ پڑوس میں ایک گھر کے اندر سے، ایک گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، ایک میں دلہن آ رہی ہے، دولہا نکل رہا ہے اس سے. دونوں ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہیں، آپ کا اپنا، میرا اپنا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر ایک ہی نماز کے اندر نکاح بھی پڑھایا اور ایک ہی اسی نماز میں جنازے بھی پڑھائے. میں اوروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر بھی اس کا اثر نہیں ہوا. میں نے خود جنازہ بھی پڑھایا اور نکاح بھی پڑھایا، لیکن اثر نہیں ہوا. اللہ یہ دکھا رہے مجھے کہ دیکھو اس طرف جا رہا ہے، اس طرف آ رہا ہے. لیکن کم سے کم اتنا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نکاح والے اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے قریب سے جنازہ اٹھ رہا ہے، میں اپنی اس خوشی کو ذرا سادگی میں بدل لوں. یہ احساس کر لیں. اور اگر یہ بھی احساس نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اب معاملہ ختم.
اب معاملات ختم ہو گئے. ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ وہ احساس ختم ہو رہا ہے. ہمارے قریب میں ہم دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں, کل میں بھی تھا پڑوس میں ہمارا بن ہاشم میں کہتا ہوں, کل میں وہاں گیا صرف دیکھنے کے لیے 2 مرتبہ, ساتھی بیٹھے بھی ہوں گے ان کو دیکھنے والے. میں نے دیکھا کہ اب ہم نے اتنا عرصے جو ہم نے یہ سوچ لی کہ ہم پیپسی 7 اپ اور یہ چیزیں نہیں لیں گے, آج دیکھتے ہیں عید آ رہی کیا کرتے ہیں. اب یقین جانیں ٹوکرے کے ٹوکرے بھرے جا رہے تھے, اٹھا کر لوکل چیزیں ایک طرف رکھتے ہیں اور وہ اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں, وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اپنا سٹیٹس نیچے نہیں لانا ہم نے, کیوں؟ میں نے امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنی ہے. قبر میں میرے بھائی نہانے کو صابن نہیں ملے گا, کپڑے دھونے کو صرف نہیں ملے گا. اس 2 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنے جسم کا آدھا حصہ بھول گئے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو کر سکتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے, طاقت کے اوپر ضرور سوال کریں گے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ تم فلسطین میں جا کر وہاں کیوں نہیں لڑے تھے. میں کہوں گا اللہ نہیں تراشتا, میں کیا کرتا ہوں, مجبوری تھی. ٹھیک ہے, تیرے ملک کے اندر, تیرے گھر کے اندر میرے دشمن کے, میرے امتیوں کے دشمن جو ان کو قتل کر رہے تھے, ان کی چیزیں تمہارے گھر میں آ رہی, تم خرید کر ان کو پیسے پہنچا رہے تھے. اس پہ تو اختیار تھا نا. اب بتاؤ, جواب دو. میرے بھائیو, آج ہمارے ہاں گوشت بھی بنیں گے, پکیں گے بھی, وہ کیا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, سب چیزیں ہوں گی جس کے ساتھ کولڈ ڈرنک لازمی ہوگی, اس کے بغیر حل نہیں ہوگا, ہضم نہیں ہوگا. اس پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں, اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. ہم سے وہ بنگلہ دیش والے کم سے کم آگے نکل گئے, انہوں نے پورے ملک کے اندر بند کر دیا, اسے ملک کے اندر بند کر دیا. عوام نے کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں, طاقت عوام کی ہوتی ہے, حکومت عوام کی ہوتی ہے, مرضی عوام کی چلتی ہے, قانون عوام کا چلتا ہے. آگے دکھاوے کے لیے کوئی بھی ہوں. درخت کی ٹہنیوں پہ خوبصورتی نظر آتی ہے, پھول نظر آتے ہیں, اندر جڑیں ہوتی ہیں تب وہ خوبصورتی نظر آتی ہے. جڑ نہ ہو تو وہ پھول نہیں چمکتا. اپنی طاقت کو سمجھیں, اپنی قوت کو استعمال کریں. دنیا اختتام میں اب قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, ایسے اشارہ کیا تھا, میں اور قیامت ایسے ہیں, صرف یہ ایک انگلی تھوڑی سی آگے ہے, میں آگے ہوں, پیچھے قیامت. 1400 سال گزر گئے, کوئی پتہ نہیں, کسی وقت بھی حالات بدل جائیں, یہ سب رہ جائے گا. لیکن اس کا خیال کریں, ہم اس قربانی کو اچھے طریقے سے کریں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ عجیب سا. حضرت مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے خط لکھا, اور اس خط میں یہ سوال پوچھا کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا تھا, میں نے کہا کہ یہ قربانی اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور 15 منٹ اس نے میرے ساتھ بحث اس بات پر کی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ بتائیے کس کی سنت ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ یہ کس کی سنت ہے, ہم کہیں گے نہ یہ سنت ابراہیمی ہے, نہ یہ سنت محمدی ہے, یہ میری سنت رواجی ہے جو میں کر رہا ہوں. ہم اور آپ جو کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا, کس کو پتا چلا تھا؟ ذبح تو نہیں کیا, لے کر تو گئے تھے نا, کس کو پتا چلا تھا؟ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اس جگہ پر ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں. 10 دن بعد نہیں, اسی دن جا کر دیکھ لیں, آپ کو قربانی کی کھال وہاں نظر آ جائے, علائش نظر آ جائے, روڈ پہ بہتا ہوا خون نظر آ جائے تو بتا دینا, نہیں نظر آتا. جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. یہ جو جمرات پہ لوگ کنکریاں مارتے ہیں, وہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ کم سے کم اس مرتبہ 18 لاکھ حاجی گئے. 18 لاکھ کو آپ 7 پہ ضرب دیں روزانہ کے حساب سے, کتنی بنتی ہیں؟ وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ کنٹینر بھر جائے, وہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ اس مقام کو یہ شرف حاصل ہے. اللہ نے جس مقام کو قبولیت کا شرف دیا ہو وہاں گندگی نظر نہیں آتی. ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جانور بڑا خرید لینا یہ بڑی قربانی ہے. معاف کیجئے گا, ہماری قربانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی نکل گئی ہے, محمدی سنت بھی نکل گئی ہے, میری اور آپ کی اپنی سنت ہے. آیا ہم نے قربانی خریدنے سے پہلے اپنے اس مال پہ غور کیا کہ میرا یہ مال حلال کا تھا؟
اور ساری چیزیں چھوڑیں، میں نے اپنے بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ان کی وراثت کا حق دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے قربانی کس کی ہے؟ پھر یہ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر کبھی اس موقع پہ کوئی بات کریں گے تو انشاءاللہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے، یہ سنت ہے، سنت کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، لیکن میرے گھر کے سامنے، میری گلی کے اندر اگر غلاظت پڑی ہوئی نظر آئی، اوجلی پڑی ہوئی نظر آئی، خون پڑا ہوا نظر آیا، بدبو پھیلی ہوئی نظر آئی، تو میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میری قربانی قبول نہیں ہے۔ قبول وہ تھی جو مینا میں ہوئی ہے، نہ کنکری نظر آتی ہے، نہ کچرا نظر آتا ہے۔ اس کی صفائی، جہاں ہم 5 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، 10 لاکھ کسائی کو دیتے ہیں، کچرا اٹھانے والا 500 لیتا ہے، صرف 500 لیتا ہے، ساتھ میں 500 اور بھی رکھ کر اس کو اٹھوا لینا، یہ ہے اصل قربانی۔ اور اگر میں نے گند بنا کے پھیلا دیا نا سارے محلے میں، اور بدبو پھیلی رہی، اور میں گوشت تقسیم کرنے میں لگا رہا کہ میں قربانی کی، میں نے بڑی، یہ کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں۔ 10 آدمیوں کو تکلیف دیکھ کر راستے کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا ہے؟ گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، تمہاری نماز نہیں ہوگی، کیوں اپنی نماز کو خراب کر رہے؟ اس لیے اپنی قربانی کو خراب نہ کریں، اپنی صفائی کا، گھروں کو اور گھروں کے باہر کا بھی خیال رکھیں۔ وقت پورا ہونے والے، کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کر لیں۔